کہ انشاءاللہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا آغاز بھی پاکستان سے ہوگا اور اختتام بھی پاکستان سے ہوگا. ہمارا محور پاکستان اور پاکستان کے مفادات ہوں گے. پاکستان کے مفادات سب سے بالا اور میری نظر میں سب سے افضل ہیں. انشاءاللہ میری خواہش ہوگی کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اثر نو دیکھا جائے اور جہاں جہاں سمت کو درست کرنے کی ضرورت ہے اس کی سمت کو درست کیا جائے. ہماری خارجہ پالیسی جہاں ہم چاہیں گے کہ اس خطے میں امن و استحکام ہو، عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کی ترجیحات میں یہ ترجیح ہوگی کہ ہماری سوچ کا محور پاکستان کا عام شہری، اس کی زندگی میں ہم کس طرح بہتری لا سکتے ہیں. ہم اکنامک ڈپلومیسی کے ذریعے، ہم انٹرنیشنل انگیجمنٹ کے ذریعے ایک عام شہری کی کوالٹی آف لائف کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ کرنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں. سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہماری ترجیحات میں سے ایک ترجیح ہوگی. میں اس بات سے غافل نہ تھا نہ ہوں کہ ہمارے بے پناہ چیلنجز ہیں، اس خطے کے بے پناہ چیلنجز ہیں، لیکن انشاءاللہ ان میں پیش رفت کرنے کا پختہ ارادہ ہے. کچھ قوتیں کچھ عرصے سے پاکستان کو تنہائی یا آئسولیشن کی طرف دھکیلنے کی کوشش متواتر کرتی آئی ہیں، اور کیوں نہ کرتی کہ اگر 4.5 سال آپ کے ملک کا وزیر خارجہ ہی نہ ہو جو کہ چیف ڈپلومیٹ ہوتا ہے، جو پاکستان کا چہرہ اور پاکستان کا ترجمان ہوتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر دنیا کو اور مخالفین کو کھلا کھیلنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ ملا، اور انشاءاللہ اس کی اصلاح کریں گے. میری یہ کوشش اور خواہش ہوگی کہ خارجہ امور پر میں کنسنسس بلڈنگ کو ترجیح دوں گا، نیشنل کنسنسس. اور فارن پالیسی ایک ایسا حکومتی ایک ایسی پالیسی ہے جس پر میری کوشش اور خواہش ہے کہ قومی اتفاق رائے ہو، جس کو کہتے ہیں نا بائی پارٹیزن اپروچ. میری بائی پارٹیزن اپروچ اپنانے کی میں کوشش کروں گا. اور آج آغاز میں اسی سوچ کو بروئے کار لاتے ہوئے، بڑھاتے ہوئے میں دعوت دے رہا ہوں ہماری اپوزیشن کی جو بڑے جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سابقہ وزیر خارجہ حنا ربانی کھر، مسلم لیگ نون کے خواجہ محمد آصف وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، اور ایم ایم اے کے جس کو وہ مناسب سمجھیں گے یا ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں، ان سے میں رجوع بھی کروں گا اور انہیں دعوت بھی دوں گا، اور ان کے خیالات سے اور ان کی آراء سے مستفید ہونا چاہوں گا، کیونکہ ایک اہم اجلاس آ رہا ہے، اقوام متحدہ کا اجلاس، جس پہ مجھے پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے، اور یہ عوام کی منتخب حکومت ہے. اس نے عوام کی امنگوں کے مطابق چلنا ہے، اور حزب اختلاف ان امنگوں، ان کا اپنا کردار ہے، اور میں اس کردار کو تسلیم کرتا ہوں. تو میری دعوت ہے کہ تشریف لائے، میں ان کی سہولت
میں اپنے دفتر سے کہوں گا ان کی کنوینئنس کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں دعوت دی جائے اور میں ان کے خیالات سے مستفید ہونا چاہوں گا۔ میرے علم میں آیا ہے کہ دو اہم ممالک جن کے ساتھ ہمارے خارجہ امور بہت اہمیت رکھتے ہیں، میں توقع کر رہا ہوں کہ مستقبل قریب میں ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہوگی اور اس انگیجمنٹ میں ہم معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ جہاں پیش رفت ہوئی ہے اس پیش رفت کو میں اکنالج کروں گا، اور جہاں خلا ہے، جہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کا اعتراف کرتے ہوئے میں کتراؤں گا نہیں، کیونکہ میری کوشش ہوگی کہ اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، جو کہ ہے، اس کو برج کرنا ہے اور کس انداز میں کرنا ہے، اور پاکستان کے لوگوں کی توقعات کیا ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ میں آج اپنی پہلی فرصت میں انشاءاللہ کابینہ کی میٹنگ کے بعد فورن سیکرٹری تمینہ جنجوعہ سے ملوں گا۔ ان کا جو اوور ویو ہے کہ شی از کرنٹ اور میں کچھ عرصے کے بعد آ رہا ہوں، میں ان سے رہنمائی حاصل کروں گا، اور اس کے بعد میرا ارادہ ہے کہ میں کال کروں افغانستان کے وزیر خارجہ، میں ان سے رابطہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور میں ان کی کنوینئنس کو سامنے رکھتے ہوئے کابل وزٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں افغانستان کے لوگوں کے لیے ایک ٹھوس پیغام لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ہمارا مستقبل جڑا ہوا ہے، ہمارا جغرافیہ جڑا ہوا ہے، ہمارا امن اور استحکام جڑا ہوا ہے۔ افغانستان کے امن اور استحکام کے بغیر پاکستان میں نہ چین ہوگا، نہ امن ہوگی، نہ استحکام ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ہم نے ایک دوسرے کا معاون بننا ہے، ہم نے ماضی کی روش سے ہٹ کر ایک نئے سفر کا آغاز کرنا ہے، اور میں یہ پیغام لے کر افغانستان جانا چاہتا ہوں اور اپنے پختہ ارادے اور اپنی سوچ وہاں کی قیادت کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ میرے درینہ مراسم بھی ہیں، ماضی میں انہیں ملنے کا اتفاق بھی ہوا ہے اور ان سے تبادلہ خیال بھی رہا ہے۔ صدر اشرف غنی صاحب، جب میں وزیر خارجہ تھا ایک اور رول تھا ان کا، آج ان کی ایک اور حیثیت ہے، لیکن واقفیت ہے، شناسائی ہے، اور میں ایک محبت، ایک دوستی اور ایک نئے آغاز کا پیغام لے کر افغانستان جانا چاہتا ہوں۔ افغانستان کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، ہم نے ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، اور ہم نے ایک دوسرے کی مشکلات کو نہ صرف سمجھنا ہے، ان کا حل تلاش کرنا ہے، اور ہم میں صلاحیت ہے کہ ہم بائی لیٹرلی مل بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ میرے علم میں ہے کہ ایک بائی لیٹرل آرکیٹیکچر ان پلیس ہوا ہے ریسنٹلی، اور وہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اس کے غالباً 5 ٹریک ہیں، am I right؟ اور یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اس کو بنیاد بناتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ میرا دوسرا پیغام ہندوستان کی وزیر خارجہ سے، ایک میرا مغرب کا پڑوسی ہے اور دوسرا میرا مشرقی پڑوسی ہے، اور ہندوستان کی وزیر خارجہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا
کہ ہم دو نہ صرف ہمسائے ہیں، ہم دو ایٹمی قوتیں ہیں. ہمارے درینہ مسائل ہیں، ان وسائل سے آپ بھی واقف ہیں اور میں بھی واقفیت رکھتا ہوں. ہمارے پاس میری رائے میں گفت و شنید کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. ہم کوئی ایڈونچرزم، ہم کوئی ایکسیڈنٹل ایڈونچرزم جہاں ریاکشن ٹائم اتنا مختصر ہو، میری نظر میں افورڈ ہی نہیں کر سکتے. سب سے مناسب راستہ ہے مشکلات کو جانتے ہوئے کہ مسئلے پیچیدہ ہیں، جانتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی فوری اور آسان حل نہ ہو، بٹ وی ہیو ٹو انگیج. ہم روٹھ کے ایک دوسرے سے منہ نہیں موڑ سکتے. ہمیں حقائق تسلیم کرنے ہوں گے. ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں. ہم نہ چاہیں یا نہ چاہیں کشمیر ایک حقیقت ہے، ایک مسئلہ ہے جس کو دونوں ملکوں نے ایکنالج کیا ہوا ہے، اس کا اعتراف کرتے ہیں. اٹل بہاری واجپئی جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں اور پاکستان نے اپنے نو منسٹر کو ان کی آخری رسومات میں بھیجا، وہ یہاں تشریف لائے، وہ لاہور آئے، وہ اسلام آباد تشریف لائے اور انہوں نے پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں اور کشمیر اس کا ایک حصہ ہے. اسلام آباد ڈکلیریشن ہماری تاریخ کا حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک کنٹینیوڈ ان انٹرپٹیڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. یہی دانشمندانہ راستہ ہے میری رائے میں. میرا تیسرا پیغام پاکستان کے مشنز کو ہے جو پاکستان سے باہر پاکستان کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، کہ آپ حاکم نہیں ہیں، آپ خادم ہیں. اور ہم نے اپنے رویے بدلنے ہیں اور یہی تقاضا ہے نئے پاکستان کا، اور یہی جذبہ ہے جس جذبے سے وزیر اعظم پاکستان اور میری پارٹی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے کل اپنے قومی خطاب میں قوم سے کیا. ہماری سوچ، ہماری اپروچ مختلف ہوگی اور میں یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمارے رویوں میں تبدیلی میں دیکھنا چاہتا ہوں. اخلاق سے کبھی نقصان نہیں ہوتا. courtesy, you never lose anything. You gain friends. جو پاکستانی باہر ہیں ان کے ساتھ خوش دلی سے، فراخ دلی سے، عزت سے پیش آنا آپ کے فرائض میں شامل ہوتا ہے. میری درخواست ہوگی کہ آپ میری اس گزارش پر آپ غور فرمائیں گے. مجھے چیلنجز کا احساس ہے اور قوموں پر آزمائش آتی ہے. میرے علم میں ہے کہ ہمارے کیا چیلنجز ہیں. ہمارے خارجہ اور ہمارے داخلی چیلنجز جو ہیں، ہمارے معاشی چیلنجز جو ہیں، اس سے میں نہ واقف نہیں ہوں. بحیثیت پارٹی کے وائس چیئرمین کے اس پارٹی کی سوچ، اس پارٹی کا منشور اور اس کا جو ایجنڈا اور 100 ڈے پروگرام ہے اس کے مرتب کرنے میں میرا چھوٹا سا حصہ ہے، اور میں اس فلسفے سے اور اس سوچ سے واقف بڑھنا چاہوں گا. مجھے احساس ہے کہ فارن آفس میں بہت سلجھے ہوئے اور بڑے کمپیٹنٹ آفیسرز موجود ہیں. میں ان سے گائیڈنس لیتا رہوں گا، ان سے مشاورت ہر قدم پہ کروں گا.
ہمارے بہت سے سفارتکار ہیں جو مختلف فیلڈز میں مہارت رکھتے ہیں، ریٹائرڈ ہیں، اسلام آباد میں موجود ہیں. میں ان سے بھی آگاہی حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. ایکڈیمیا ہے، تھنک ٹینکس ہیں، ہمیں ان کو بھی بروئے کار لانا ہے، کیونکہ عقل کل کوئی نہیں اور مشاورت کا راستہ بہتر راستہ ہے. تو میں تمینہ بی بی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کی عزت وقار میں اضافہ ہو. پہلے ہمیں اپنی ترجیحات کو درست کرنا ہوگا اور پھر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنا ہوگا، اور انشاءاللہ بڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں.